یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ ذرا سوچئے، ایک ملک اپنی معاشی زنجیروں کو توڑنے کے لیے ایک ایسا جرأت مندانہ قدم اٹھاتا ہے کہ وہ اپنا مستقبل ہی بٹ کوائن پر داؤ پر لگا دے۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہو سکتی ہے جو قومی خزانے کی تعریف ہی بدل دے، جہاں ڈیجیٹل سونا ہی اصل طاقت بن جائے۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے، ایک ایسا خیال جو قومی معیشت کا پورا رخ موڑ سکتا ہے۔ آئیے اس تجزیے میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جرأت مندانہ شرط پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اچھا، تو اس پورے سفر کو ہم 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس بڑی شرط کی بنیاد کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اربوں ڈالر کا منافع کیسے ممکن ہے، اس کے بعد جانیں گے کہ یہ پیسہ ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے، ان بڑے خطرات کا بھی جائزہ لیں گے، اور آخر میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچیں گے۔ تو ہر بڑی شرط کچھ اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کہانی کا پہلا باب ان بنیادوں کو سمجھنا ہے، وہ اعداد و شمار اور مفروضے جو اس پورے مالیاتی کھیل کی بنیاد بنیں گے۔ ایک بات پہلے ہی واضح کر دیں کہ ہم یہاں کوئی مستقبل کی پیشگوئی نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک کیا ہو اگر کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ خالصتاً اعداد و شمار پر مبنی ایک ماڈل ہے کہ اگر یہ شرط لگائی جائے تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا پورا تجزیہ ان 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ بٹ کوائن تقریباً $75,000 میں خریدا جائے گا۔ ہمارا بڑا ہدف ہے $1 ملین فی بٹ کوائن، اور اس کھیل کے میدان میں پاکستان کے پاس تقریباً $20 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جبکہ $92 ارب کا بیرونی قرض بھی ہے۔ یہی وہ اعداد و شمار ہیں جو اس پوری کہانی کا رخ متعین کریں گے۔ ٹھیک ہے، بنیادیں قائم ہو چکی ہیں، اب وقت ہے سب سے دلچسپ حصے کا، حساب کتاب کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ابتدائی سرمایہ کاری کیسے ایک ایسے ناقابل تصور منافع میں بدل سکتی ہے جو ایک قوم کی تقدیر ہی بدل دے۔ یہاں تو اعداد و شمار خود ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ ہر $1 کی سرمایہ کاری $12 ارب سے زیادہ کا منافع پیدا کر رہی ہے۔ یہ سیدھا 12 گنا سے بھی زیادہ کا اضافہ ہے۔ یہ صرف پیسہ بنانا نہیں ہے، یہ دولت بنانے کی ایک ایسی مشین ہے جو قومی سطح پر کام کر رہی ہو۔ ذرا اس پر غور تو کریں، صرف $1 ارب سے $12 ارب سے زیادہ کا خالص منافع، یہ وہ طاقت ہے جو روایتی مالیاتی نظام میں ممکن ہی نہیں۔ یہ صرف بٹ کوائن جیسے اثاثے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب پیمانہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ $2 ارب کی سرمایہ کاری سے $24 ارب کا منافع۔ یہ رقم پاکستان کے موجودہ تمام زر مبادلہ کے ذخائر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے موجودہ خزانے سے بھی بڑا ایک نیا خزانہ بنا لیا ہو۔ اور یہ ہے اس سفر کی منزل، $61 ارب سے زیادہ کا منافع۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک قوم کا مستقبل ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اربوں ڈالر کے یہ اعداد و شمار بہت متاثر کن ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ حقیقت میں کیا کر سکتا ہے۔ اب ہم منافع سے طاقت کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دولت کس طرح حقیقی دنیا میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ یہ تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہے۔ صرف $2 ارب کی بٹ کوائن سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا منافع ملک کے موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر سے بھی بڑا ہے۔ یہ ایک ہی اقدام میں ملک کی معاشی طاقت کو دوگنا کرنے جیسا ہے۔ یہ مالی فائدہ براہ راست معاشی استحکام میں بدل جاتا ہے۔ یہ مارکیٹوں میں اعتماد بحال کرتا ہے، قومی کرنسی کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کا اثر ہر ایک شہری کی جیب پر پڑتا ہے۔ یہاں ڈیجیٹل سونا سٹیل اور کنکریٹ میں بدل جاتا ہے۔ یہ پیسہ توانائی، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں انقلاب لا سکتا ہے۔ ایسے منصوبے جو ملک کی پیداواری صلاحیت اور عوام کے معیار زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ اس کی تبدیلی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، یہ منافع ملک کے کل بیرونی قرضوں کا 50% سے زیادہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ معاشی آزادی کی طرف ایک تاریخی چھلانگ ہوگی۔ لیکن ہر بڑی کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ہم نے نام دیکھ لیا، اب وقت ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے خطرات پر بھی بات کی جائے، کیونکہ ایک انقلابی شرط کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں اصل سوال یہ ہے، کیا ملک مستقبل کی معاشی خود مختاری کے لیے قلیل مدتی عدم استحکام کا خطرہ مول لینے کو تیار ہے؟ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو جمود اور انقلاب کے درمیان ہے۔ بڑے انعامات کے لیے بڑے خطرات مول لینے پڑتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خریداری کے فوراً بعد جھٹکے لگیں گے۔ زر مبادلہ کے ذخیرے کاغذ پر کم ہو جائیں گے، کرنسی پر دباؤ بڑھے گا، اور عالمی مالیاتی ادارے سوال اٹھائیں گے۔ لیکن یہ سب ایک بڑے مقصد کے لیے قلیل مدتی قیمت ہے۔ یہ پرانے کمزور نظام سے ایک نئے زیادہ طاقتور نظام کی طرف منتقلی کے طوفان کا سامنا کرنے جیسا ہے۔ جتنا بڑا قدم اتنا ہی بڑا انعام اور اتنا ہی بڑا قلیل مدتی خطرہ۔ ہر اضافی $1 ممکنہ تبدیلی کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، جسے کچھ لوگ خطرناک زون کہیں گے، اسے مستقبل کی سوچ رکھنے والے انقلابی زون کہیں گے۔
تو ہم نے منافع اور خطرات دونوں کو دیکھ لیا ہے. اب وقت ہے کہ تمام پہلوؤں کو اکٹھا کریں اور اس عظیم مالیاتی شرط پر اپنا حتمی فیصلہ سنائیں. یہ تشبیہ بہترین ہے، لیکن میں اسے یوں کہوں گا، یہ ایک پرانے ناقابل اعتبار آگ بجھانے والے آلے کو ایک راکٹ شپ سے بدلنے جیسا ہے. ہاں، راکٹ میں خطرہ ہے، لیکن یہ آپ کو ستاروں تک لے جا سکتا ہے. قیمت کے ہدف تک پہنچنا صرف آدھی جنگ ہے. اصل کامیابی ان 3 اقدامات میں ہے: منافع کو حقیقی ڈالر میں بدلنا، اسے سرکاری چینلز کے ذریعے واپس لانا، اور پھر اسے قرض کم کرنے اور مستقبل کی ترقی پر خرچ کرنا. اگر اس منصوبے پر عمل کیا جائے تو یہ کوئی جوا نہیں رہتا، یہ ایک ماسٹر سٹروک بن جاتا ہے. یہ جادو نہیں، یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے. یہ انتخاب آج کی جدوجہد کی یقینیت اور کل کی بے مثال خوشحالی کے امکان کے درمیان ہے. ایک آگے کی سوچ رکھنے والی قوم کے لیے انتخاب واضح ہونا چاہیے. تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا بٹ کوائن 21ویں صدی کا سب سے بڑا مالیاتی خطرہ ہے یا سب سے بڑا گوایا ہوا موقع؟ تاریخ اس بات کا فیصلہ نہیں کرے گی کہ کیا محفوظ تھا، بلکہ یہ کہ کون بہادر تھا. مستقبل ان کا ہے جو اسے آج ہی تعمیر کرنے کی ہمت If you کرتے ہیں. enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.